آج کے درس میں سورہ نصر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ سورہ نصر مدنی سورت ہے اور قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے جتنی صورتیں اور آیتیں نازل فرمائی ہیں، مکمل اور پوری صورت جو ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی یہ آخری صورت ہے۔ اس کے بعد چند آیتیں ہیں مختلف صورتوں کی، وہ نازل ہوئی تھیں، ورنہ پوری صورت نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے۔ اور خطبہ حجۃ الوداع جب حضور نے ارشاد فرمایا تھا تو یہ صورت بھی اسی موقع پہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم سورہ مائدہ کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے 80 دن کے بعد تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ اس صورت میں دو چیزیں بطور خاص ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس کا نام جو رکھا گیا سورۃ النصر، چونکہ اس صورت میں نصر کے الفاظ ذکر کیے گئے ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ النصر رکھا گیا۔ نصر یعنی اللہ کی مدد۔ تو اس صورت میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے لیے جتنی محنتیں کی تھیں، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان محنتوں کا صلہ جو حضور کو عطا فرمایا اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس کو سورۃ النصر کہا جاتا ہے۔ یا یہ سورت جو نازل ہوئی، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی خبر دی جا رہی ہے۔ اس لحاظ سے مشہور نہیں ہو سکا، لیکن اس کو سورہ تودیع بھی کہا جاتا ہے، الوداع سے بنا تودیع۔ دونوں ہی تفسیر میں باتیں مل جاتی ہیں کہ حضور نے جتنی محنت کی اور جتنے بھی جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، تو مکہ فتح ہونے سے پہلے صورتحال کچھ اور تھی، مکہ فتح ہونے کے بعد اور تھی۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے لوگ مکے کے کفار اور مشرکین کو بہت ترجیح دیتے تھے اس جگہ کی وجہ سے، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محنت کرنی پڑتی تھی اور جہاد بھی کرنا پڑتا تھا، کیونکہ بہت سارے جو حضور کے دشمن تھے وہ اہل مکہ کے ساتھ چلتے تھے۔ جب خود مکہ ہی فتح ہو گیا تو اب دین اسلام کے راستے کھل گئے۔ نتیجہ کا نکلا فتح مکہ سے پہلے ایک دو چند لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین اسلام قبول کرتے تھے۔ مکہ فتح ہو گیا، مکے کی سرداری اب حضور کے پاس ظاہری طور پہ، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اب ایک دو نہیں، بلکہ پورے شہر، پورے قبیلے، حتیٰ کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 70,000 کے قریب لوگ تھے جو ایک ہی وقت میں حضور کے ہاتھ پہ دین اسلام قبول کیا۔ تو صحابہ کرام کے آنسو نکل آئے تھے کہ اللہ نے کیسا صلہ عطا فرمایا حضور کی محنتوں کا۔ تو اس لیے سورۃ النصر کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد یہ ہوتی ہے جب کوئی بندہ اللہ کے دین کی خاطر محنت کرتا ہے۔ اور دوسرا جو فرمایا گیا سورہ تودیع بھی کہا جاتا ہے، یعنی الوداعی صورت۔ اسی صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور نے صحابہ کرام کے مجمع میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے، اللہ نے اسے اختیار دے دیا ہے، اگر وہ دنیا میں رہنا چاہے تو سدا رہنے کی اجازت مل جائے گی، اور اگر وہ اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو پھر ملاقات کر لے۔ یہ جب صحابہ کرام کے سامنے حضور نے بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس بندے نے بھلا کیا کیا
اللہ نے جس کو اختیار دیا تھا کہ دنیا میں رہنا چاہے تو سدا رہے، اگر اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو کر لے، تو اس بندے نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند کر لیا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام بہت بے چین ہو گئے تھے، کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی بات کر رہے ہیں نا وہ خود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الوداعی صورتوں میں سے آخری صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی، اور اسی صورت کے نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تھا۔ وہ جو مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ان کے کان میں ایک بات کہی تو وہ رونے لگی، پھر حضور نے کوئی بات فرمائی تو وہ مسکرانے لگ گئی۔ بات ختم ہو گئی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے وصال کے بعد پوچھا تھا، آپ نے فرمایا کہ میں تم سے اس حق کے واسطے سے بات کر رہی ہوں جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ یعنی رشتے کے لحاظ سے دیکھیں تو حضرت ام المومنین حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، اور سیدہ پاک یہ حضور کی بیٹی ہیں۔ رشتوں کا لحاظ دیکھیں تو وہ ماں لگتی ہیں۔ اس لحاظ سے ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے اللہ نے جو مجھے تم پہ حق دیا ہے نا، میں اس حق کے واسطے سے پوچھتی ہوں کہ وہ حضور نے کون سی راز کی باتیں کہی تھیں۔ پہلی دفعہ فرمائی تو رونے لگی، اور دوسری دفعہ فرمائی تو مسکرانے لگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے پہلی دفعہ جب بات میرے ساتھ کی تو آپ نے فرمایا کہ دنیا سے رخصت ہونے کی اللہ کی طرف سے مجھے خبر دے دی گئی ہے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد۔ تو حضور کے اس وصال اور جدائی کی خبر سن کے تو میں برداشت نہ کر سکی، رونے لگی۔ تو پھر جب حضور نے دوسری مرتبہ میرے ساتھ بات کی، آپ نے فرمایا کہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم میرے ساتھ آ کے ملو گی۔ یعنی ہمارے اہل بیت میں حضور کے وصال کے بعد جو سب سے پہلا وصال ہوگا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہوگا۔ تو حضور سے ملاقات کی خوشی میں میری مسکراہٹ ہو گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کی بھی اسی صورت میں خبر دی گئی ہے۔ تو بنیادی طور پہ دو چیزیں معلوم ہو گئیں۔ پہلی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمایا، اور دوسرا اس صورت میں حضور کے وصال مبارک کی خبر بھی آ گئی۔ دیکھیں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اے میرے محبوب، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ اللہ کی مدد سے مراد کہ حضور کو اور مسلمانوں کو اسلام مخالف جتنے بھی قبیلے تھے ان سب کے اوپر اسلام کو اور حضور کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، مدد عطا فرمائی کہ ہر طرف اسلام کا ہی غلبہ نظر آتا تھا۔ یہ ہے اللہ کی مدد۔ اور فتح سے مراد فتح مکہ بھی ہو سکتا ہے، اور عام فتوحات جو اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ ساری فتوحات بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور جب آپ لوگوں کو دیکھیں، يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج یا گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے جب ایسا ہو، اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے اور لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو آپ اپنے رب کی حمد کریں گے، حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیں، یعنی ایسی اللہ کی تسبیح جس میں حمد پائی جائے، جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تو ایسی تسبیح جس میں حمد کے الفاظ پائے جائیں۔ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کریں، واستغفر، اور اپنے رب سے مغفرت طلب کریں۔
ٹھیک، یعنی معلوم کیا ہوا کہ وہ حضور کی محنتوں کا صلہ بھی بیان فرما دیا، اور جب وہ سین اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ لوگ چوک در چوک آ کے اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہوں، تو آپ نے پھر یہ کام کرنا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے اس کی حمد کے ساتھ، اور مغفرت بھی طلب کرنی ہے۔ انہو کان توابا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اچھا، اس سے ہمیں سورت سے پیغام یہ ملتا ہے، ایک تو یہ کہ دین اسلام پہ جو استقامت ہے نا، استقامت اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس بندے کو اس کا انجام ہے، صلہ ہے، وہ دکھاتا ہے۔ استقامت دیکھیں، جب سے حضور نے اعلان نبوت فرمایا، 13 سال مکی زندگی، مکے والوں کی اذیتیں، اور پھر آگے 10 سال مدنی زندگی، مسلسل جہاد میں اتنی محنتیں حضور نے کی، اور اتنے اپنے اوپر اذیتیں سہیں، اپنے خاندان کے حوالے سے، اپنے صحابہ کرام کے حوالے سے۔ فرمایا کہ جتنا مجھے ستایا گیا نا، اللہ کے انبیاء میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ اچھا، میں استقامت کی بات کر رہا ہوں، کیا یہ تو ہم سن لیتے ہیں کہ ایک صحابی میدان جہاد میں وہ زخمی ہو گئے، جیسے ابھی پچھلے دنوں علامہ صاحب نے بھی بیان کیا شب برات میں کہ انہوں نے چھلانگ لگائی اور ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، کہ ہڈی وہ باہر نکل آئی تھی، تو حضور نے اپنا لعاب شریف لگا کے وہ اپنی جگہ پہ فٹ کی، تو وہ ہڈی ٹھیک ہو گئی اور وہ ٹانگ بھی صحیح ہو گئی۔ اور ایک جہاد میں کیا ہوا کہ ایک صحابی تھے جنہوں نے آنکھ کے اندر تیر لگا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، سارا معاملہ کیما سا بن گیا، وہ لے کے آگے حضور اس کا کیا کرنا ہے، حضور نے لعاب لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ اچھا، تو کیا یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ اتنے معجزات جو ظاہر فرمائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی جہاد سے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے، یا اللہ فرشتوں کا لشکر بھیج دے، جی میرے صحابہ کرام زخمی ہو جاتے ہیں۔ حضور خود بھی زخمی ہوئے، تاکہ آپ خود بھی زخموں سے بچ جاتے، آپ کے صحابہ کرام بھی بچ جاتے۔ بعد میں بھی تو لعاب دہن لگا کے ان کو شفا یاب کیا جا رہا ہے نا، تو اس طرح کی ایک آدھی دعا پہلے ہی مانگ دی جاتی کہ کسی کو زخمی نہ ہونا پڑتا۔ لیکن امت کو درس یہ دیا کہ اللہ کے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اب وہ مسلسل تکلیفیں، اتنا لمبا عرصہ حضور نے تکلیفیں سہیں، اب اللہ نے صلہ عطا فرمایا کہ اے میرے نبی، ایک ایک دو دو نہیں، اب پورے پورے شہر آپ کے پاس آ کے دین اسلام قبول کیا کریں گے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ محنت کرے اور استقامت کے ساتھ لگا رہے، وہ تو اللہ اسے محروم نہیں کرتا، اسے صلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ظاہر فرما دیا، جو آخر میں فرمایا نا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے اور آپ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی تسبیح حمد بیان کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کا صلہ جب پاتے ہیں، تو صلہ پانے میں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میرا کوئی کمال ہے اس میں، وہ بھی اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہمیں جب حلال حرام کی تمیز بتائی جاتی ہے، کیونکہ وہ والی صورت تو نہیں ہے نا جو حضرات صحابہ کرام نے دیکھی۔ ہمارے سامنے دین اسلام پہ استقامت کیا ہے؟ عبادات فرض ہیں، عبادتیں پوری کریں، حلال حرام کی تمیز ہے تو اس کے مطابق ہی زندگی گزاریں، رشتوں کی تہذیب ہے تو اس کے مطابق ہی زندگی گزاریں۔ جب آپ دیکھیں کہ اللہ کے دین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر ان کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور اس دین کے صدقے سے کوئی کامیابی ملتی ہے، پھر بندہ اپنی محنت اور کاوش کو نہ دیکھے، یہ نہ دیکھے کہ یہ میری محنت کا صلہ ہے، نہ فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ معاملہ بھی اللہ کے سپرد کرنا ہے، کہ اللہ کے فضل اور مہربانی سے ہی سارا کچھ ملا۔ واستغفر، اور مغفرت طلب کریں، یعنی اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں کہ کہیں اس کامیابی کی وجہ سے آپ کے اندر کوئی تکبر ہے، انا ہے، یہ پہلو سامنے نہ آ جائے۔
اور پھر اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ چونکہ شروع میں عرض کیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال مبارک کی خبر اس میں دی گئی ہے، تو اب آیت کے آخر میں فرمایا کہ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں، استغفار کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندے کو یہ محسوس ہونے لگے نا کہ وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں چلا گیا ہے، تو اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے پیغام ہے کہ اسے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ چاہے کسی مرض میں آدمی مبتلا ہو جائے، تب بھی جب وہ عمر میں اپنے ایک عمر جیسے ہمارے 50 سال کے بعد بونس ہی ہے نا، تو جیسے بندہ اس عمر کے حصے میں پہنچے اسے توبہ اور استغفار کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ یہ پیغام بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انہی باتوں کو اپنے ذہنوں میں ہمیشہ زندہ رکھنے، محفوظ رکھنے اور انہی کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔